برادران گرامی اور عزاداران سید الشہداء، جو انسان فکری حوالے سے جس سطح پر ہوتا ہے وہ کائنات کو اسی سطح پر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جو جتنا پست ہوگا اس کی معرفت بھی اتنی چھوٹی ہوگی، جو جتنا بلند ہوگا اس کی معرفت بھی اتنی ہی بلند ہوگی۔ جو کسی کنویں کے اندر سے دنیا کو پہچاننا چاہے گا اس کو ساری دنیا کا نقشہ ایک کنویں کے اندر نظر آئے گا، لیکن اگر ایک انسان آفاق اور افلاک کی وسعتوں میں کھو جائے اور ان بلندیوں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد جب وہ اس عالم کو پہچاننا چاہے گا تو اس کی نگاہ اتنی ہی وسیع ہوگی جتنا وہ بلندیوں پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ادیان میں بھی اللہ کی شناخت کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں جو لوگ پستیوں کا شکار ہوئے انہوں نے اس طرح سے رب کو پہچانا، اور جو لوگ بلندیوں تک پہنچے انہوں نے اس طرح سے اپنے رب کو پہچانا۔ اس لیے اب بھی خود دین کے اندر، اسلام کے اندر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کو اپنی طرح سے جسم سمجھتے ہیں، اپنی طرح سے بدن کا مالک سمجھتے ہیں، چونکہ اپنی دنیا میں گم ہیں، اس سے باہر نکل نہیں سکے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نبی کریم کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں، چونکہ اپنی طرح کا سمجھتے ہیں اس لیے جیسے وہ خود ہوتے ہیں ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ نبی بھی ہوں گے، اور یہی کیفیت وعجل فرجا، اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے اہل البیت علیہم السلام کو بھی سمجھتے ہیں۔ لہذا جب وہ دین کی بات کریں گے تو اپنی اسی سوچ اور محدود فکر اور جس مقام پر وہ ہیں اس مقام سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ دین آیا ہے انسان کے دل کی تطہیر کے لیے بھی اور سوچوں اور افکار کی تطہیر کے لیے بھی۔ جب فکر کی تطہیر ہوتی ہے تو انسان اس طرح سے سوچتا ہے جس طرح سے خدا چاہتا ہے، انسان اس طرح سے دیکھتا ہے جس طرح سے اس کا رب چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، اور اسی طرح سے جب دل کی تطہیر ہوتی ہے تو پھر کائنات کے اسرار اور رموز اس کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے گا کہ کون دین کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ جیسا وہ ہوگا ویسے دین کو پہچاننے کی اور بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہماری چونکہ گزشتہ جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ اہل البیت علیہم السلام کی شناخت کے حوالے سے تھا۔ اس شناخت میں ایک موضوع کربلا کا موضوع ہے، ایک موضوع حسین ابن علی علیہ السلام کے قیام کا موضوع ہے، ایک موضوع حسین ابن علی علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ تک کا سفر اور پھر مکہ سے آگے عراق تک کے سفر کا موضوع ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے جو جس طرح کی سوچ کا حامل ہے وہ اس آئینے میں اس پورے واقعے کو دیکھتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو کیا ان کے نکلنے کی وجہ ولید کا یا یزید ابن معاویہ کا طلب بیعت کرنا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور اسرار اور رموز ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اور سوچنے کا ایک مقام ہے، تحقیق کی بھی ضرورت ہے، سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر حسین ابن علی کو اپنی طرح نہیں
بلکہ حسین کے اپنے مقام پر رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ماحول تھا اس ماحول میں حسین ابن علی کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا. صرف اپنی سطح پر بیٹھ کر جب ہم سوچیں گے تو پھر شاید ہم اس مقام تک، اس فکر تک، اس سوچ تک نہ پہنچ سکیں جو حقیقت کے مطابق ہے. لہذا یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے سفر کا آغاز کیا تو کیا اس وقت اس طلب بیعت کی وجہ سے کیا یا کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے کیا یا حکومت کے حصول کی جنگ کی وجہ سے کیا یا کوئی اور اس کے پیچھے اسرار اور رموز کار فرما ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ اصل بات کیا ہے؟ آیا قرآن، حدیث، یا پھر مورخ؟ اور مورخ بھی وہ مورخ جو امویوں کے دیے ہوئے لقمے کھا کر تاریخ لکھے. سوال ہے نا، کیا ہم قرآن سے پوچھیں، رسول اللہ سے پوچھیں، خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، یا پھر ان مورخین سے پوچھیں جنہوں نے لقمے کھا کر قلم اٹھایا ہے؟ تو خود بخود بہت سارے اسرار ہمارے سامنے آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہو جائیں گے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.